اب آپ یقین کیجئے کہ اس وقت میرے پاس گھر کی چیزیں بیچ کے ٹکٹ خرید کے تو میرے پاس صرف جیب میں کچھ $850 تھے. دیٹس اٹ. میں چل پڑا امریکہ. آپ یقین جانیے کہ امریکہ جانے کی تو ایک آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے. ہاں میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ میں امریکن سینٹر میں جایا کرتا تھا کبھی کبھار. تو امریکن میسی میں پتہ نہیں وہ ایک ہماری تھیٹر ورک شاپ بچوں کی ہوا کرتی تھی، چلڈرن آرٹ ورک شاپ. تو اس میں جہاں جو حدیقہ خیانی بھی اسی کی پروڈکٹ ہے، تو وہاں ایک خاتون آیا کرتی تھی، وہ انگریزی کی لیکچرار تھیں. ان کا نام تھا سمینہ شاہ. وہ سمینہ پیرزادہ بھی بنی، پھر ان سے ڈائیورس بھی ہو گئی. حفیظ پیرزادہ جو بھٹو کے بڑے پرومیننٹ منسٹرز میں سے ایک ہوا کرتے تھے، قانون دان بھی تھے، بیرسٹر بھی، اور سونے منڈے کے طور پہ بھی مشہور تھے. ایک وہ اور ایک غلام مصطفیٰ کھار. تو ان کی مسز بھی بنی، وہ پھر ان کی علیحدگی بھی ہو گئی. تو وہ بھی ہماری اس چلڈرن آرٹ ورک شاپ میں کام کیا کرتی تھی. اس زمانے سے ان سے جان پہچان تھی. تو ایک دفعہ پتہ نہیں کہاں وہ امریکن سینٹر میں تھیں یا جاب کرتی تھی وہاں پہ. تو میں یہ پر تول رہا تھا جانے کے لیے. تو ویزے کے بارے میں نے ان سے پوچھا کہ وہ تو پتہ نہیں کیا بات ہوئی. تو میں نے انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو گے وہاں جا کے کیا. تو میں نے کہا کہ بس اگر میں بھی جا کے وہاں پہ بہت سارے لوگ غائب ہو جاتے ہیں تو میں بھی غائب ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. اب میرا یہ مراد نہیں تھی کہ میں کوئی صفحہ ہستی سے غائب ہو جاؤں گا. مراد یہ تھی کہ جا کے اگر میں وزٹ کے بہانے جاؤں تو پھر میں ادھر جا کے سیٹل ہو جاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے. تو بہت سارے لوگ اس طرح جاتے ہیں. تو خیر وہ ہنستی ہیں. اس کے بعد پھر میں نے اپلائی بھی کیا ویزا کے لیے، اور ویزا مجھے بہت آسانی سے مل گیا. جو میرے کریڈینشیلس تھے وہ میں نے ان کو بتایا، ٹی وی آرٹسٹ اور یہ وہ. تو انہوں نے بڑی خوشی سے مجھے ویزا دے دیا. بلکہ مجھ سے حماقت ہوئی، وہ تو مجھے ملٹیپل ویزا لگا کے دے رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، ابھی میں بھی نیکسٹ ٹائم میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، تو آپ ابھی مجھے یہ ملٹیپل ویزا رہنے دیں، بعد میں دیکھی جائے گی. میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اب جا رہا ہوں تو میں تو کشتیاں جلا کے جا رہا ہوں. وہاں میں نے سیٹل ہونے کے لیے جانا ہے. بچوں کو، بیوی کو، سب کو بلاؤں گا وہاں پہ اور ہم سیٹل ہو جائیں گے. کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارا مستقبل میرے بچوں کا. ایون میرا بھی کیا آرٹ کلچر کو ادارہ ثقافت پاکستان کر دیا، اس میں سے آرٹ کا نام ہی نکال دیا گیا. تو جہاں پہ آرٹ کی اتنی بے تقویلی اور بے وقوتی ہو، مجھ جیسا ایک معمولی سا بیچارہ آرٹسٹ جو کہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے، اس حوالے سے میں اپنے آپ کو معمولی کہہ رہا ہوں. ادروائز میرا کام کسی بھی حوالے سے کبھی بھی معمولی نہیں تھا، آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. لیکن میں کوئی رچ آدمی نہیں تھا کہ جو سروائیو کر سکتا ہر قسم کے برے حالات کے اندر. تو چنانچہ پھر مجھے جانا پڑا اور میں گیا. اور آپ یقین جانیے کہ پھر یہاں پہ جب میں طیارے میں سوار، اب آپ دیکھیے کہ امریکہ جانے کے لوگ کتنی خوش ہوتے ہیں. لیکن کین یو امیجن کہ جب میرے بچے مجھے کیسرا اور میرے بچے مجھے
اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پاؤ پھٹے چھوڑ کے واپس جا رہے تھے تو میں بلک رہا تھا کہ میں ان سب کو چھوڑ کے جا رہا، میں سارے راستے پورے روتا ہوا گیا. I'm sorry. آگے کا کچھ پتہ نہیں تھا میں نے کہاں جانا ہے کیا نہیں. 1-2 ٹیلی فون نمبرز تھے جس میں وہ ایک غزالہ بٹ ہماری جس کو میں نے انٹروڈیوس کرایا تھا غفران امتیازی کے کمرے سے اٹھا کے، تو پھر میں لے کے آیا تھا ان پوری فیملی کو. تو اس کا میاں ان دنوں وہاں پہ گیا ہوا تھا، وہ بھی میرے ڈرامے میں کام کر چکا تھا چھپر ہوٹل میں. تو اس سے میں نے نمبر لے لیا، وہ اس کی مہربانی، اس نے دے بھی دیا. تو وہ نمبر تھا ایک میری مسز نے نمبر دیا مجھے. تو بس یہ 2 نمبر تھے اور $850 تھے میری جیب میں، دیٹس آل. اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ میں نے امریکہ میں کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. اوپر سے میری آرتھرائٹس نے اپنے قدم جمانے شروع کر دیے ہوئے تھے. تو بہرحال بس اللہ کا آسرا تھا، وہ میں چل پڑا. اب میری حالانکہ ڈائریکٹ فلائٹ تھی، لیکن اتفاق ہوا کہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ فلائٹ یہاں تک ختم، یہاں لندن ہیتھرو پہنچنے کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ یہ دوسری فلائٹ آپ کو ایک اور ہی ٹرمینل سے جا کے لینا پڑے گی، اور وہ نیچے بسیں کھڑی ہیں، آپ ان میں سوار ہو جائیے، وہ آپ کو دوسرے ٹرمینل پہ لے جائیں گے. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ سمینہ شاہ بھی وہ اسی جہاز کے ذریعے ٹریول کرتی ہوئی جا رہی تھی. تو ان سے بس ریلیکس کی ہوئی. تو وہ کیونکہ یہ تو پروگرام میں نہیں تھا، تو میں نے UK کا ویزا نہیں لیا ہوا تھا میرے پاسپورٹ پہ. تو انہوں نے مجھے روک لیا کہ تم کیسے انٹر ہو سکتے ہو، تمہارے پاس تو ویزا ہی نہیں ہے، تم تو باہر ہی نہیں جا سکتے. تو باہر جاؤ گے تو دوسرے ٹرمینل پہ پہنچو گے نا. تو میں نے کہا پھر میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے تو وہ فلائٹ اپنی پکڑ دیا، میں تو امریکہ جا رہا ہوں. اور بڑے رد و قضا کے بعد، وہ بڑی بحث و تمیز کے بعد، وہ جو امیگریشن آفیسر تھا کبھی اندر جاتا تھا میرے پاس لے کے، کبھی باہر جاتا تھا، کبھی کچھ پوچھتا تھا، کبھی کچھ پوچھتا تھا. پھر ایک خاتون بھی آ گئی جو پٹواری تھیں، تو پٹواری لہجے میں پنجابی بولتی تھی. تو انہوں نے کچھ اس امیگریشن آفیسر سے اپنا وہ کاغذات وغیرہ دکھائے، تو اس سے کچھ سوال پوچھا، تو وہ جواب نہ دے سکے کیونکہ اسے انگریزی نہیں آتی تھی. تو مجھے اس نے کہا امیگریشن آفیسر نے کہ تم اس کے لیے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو. میں نے کہا ہاں. تو میں نے اس سے پھر پوچھا کہ آپ اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اس نے مجھے بتایا. میں نے اس سے پھر پوچھا، اس نے جو بتایا پھر میں نے اس کو بتایا. تو میں کوئی 5-7 منٹ اس کے لیے وہ ٹرانسلیشن بھی کرتا رہا. تو اس کے بعد پھر وہ کافی دیر بعد اوپر گیا، اور پتہ نہیں کیا کہ اس نے وہ وہاں پہ ویزا لگایا اور لا کے مجھے دیا اور کہا کہ دیکھیں یہ اب ہم انٹری کے اوپر ویزا نہیں دیا کرتے، لیکن یہ میں تمہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ تمہارا قصور نہیں ہے. میں نے کہا یہ بہت بہت شکریہ، میرے سر سے بڑا ٹلی. تو وہ لے کے پھر میں نے وہ نیچے اس میں کوچ جو دوسرے ٹرمینل پہ لے کے جا رہی تھی اس میں پہنچا، اور وہ سمینہ شاہ کے ساتھ باتوں میں یاد ہی نہیں رہا وہ میرا ٹرمینل پیچھے رہ گیا، کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں تھا. تو وہ آگے نکل گئی. بس جہاں آخری ٹرمینل تھا وہاں اترے، انہوں نے سب کو اتار دیا. تو سمینہ شاہ بھی چلی گئی کہ میں نے یہاں اپنے عزیزوں کے پاس جانا ہے. آداب عرض خواتین و حضرات، میں وہ قصہ بیان کر رہا تھا کہ ہیتھرو ایئرپورٹ سے پھر جب
مجھے لگا دیا گیا ویزا یو کے میں انٹر ہونے کے لیے آن ارائیول. تو میں باہر نکلا. اس فلائٹ سے میں نے عرض کیا کہ وہ سمینہ شاہ بھی ٹریول کر رہی تھیں. تو ان سے بس فلائٹ کے دوران صرف اچانک نظریں چار ہوئیں تو ہیلو ہائے ہی ہوا تھا. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی ان سے. تو پھر جب میں باہر نکلا دوسرے ٹرمینل پہ جانے کے لیے جو بس پکڑنی تھی، تو اس بس میں جب میں سوار ہوا تو وہاں سمینہ شاہ سے پھر ملاقات ہو گئی. وہ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. تو ایک چیز جو میں بتانا بھول گیا تھا، وہ میں اس لیے یہ پیس ایڈ کر رہا ہوں اس میں، کہ انہوں نے باتوں میں ادھر ادھر کی باتیں ان سے ہوتی رہیں، تو انہوں نے باتوں میں وہ مجھے سجھا دیا کہ وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق. تو پھر میں تقریباً خاموش ہی ہو گیا. تو یہ بات میں بتانا چاہ رہا تھا، تو اس لیے یہ ٹکڑا میں الگ سے ریکارڈ کر کے اس میں شامل کر رہا ہوں. تو شاید اسی وجہ سے کہ میں بالکل پھر جس کی وجہ سے میں ملک چھوڑ کے جا رہا تھا اس کا تعلق اسی پارٹی سے تھا، تو پھر فردر ان سے کوئی بات کرنا تو بالکل یوز لیس تھا. چنانچہ وہ میں اسی دہرادون میں بیٹھا رہا اور مجھے جو میرا ٹرمینل تھا وہ بھی پیچھے چھوٹ گیا. پھر جب اینڈ پہ جا کے ختم ہو گیا کہ آخری سٹاپ اس کا بس کا، تو میں اتر کے نیچے ادھر ادھر دیکھنے لگا. تو سمینہ شاہ نے پوچھا کہ تمہارا کون سا ٹرمینل تھا؟ تو میں نے بتایا کہ اس ٹرمینل پہ. وہ کہتی وہ تو پیچھے چھوٹ گیا. تو تمہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ پیچھے چھوٹ رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے اگر پتہ ہوتا تو میں وہاں پہ اترنا چاہتا ہوں. مجھے تو بالکل پتہ نہیں چلا کہ وہ کب آیا اور کب گزر گیا. تو بس اسمائل پاس کر کے کہ اچھا میں نے تو پھر ادھر اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا، تو وہ پھر چلی گئی. بس یہ اتنی سی ہی ملاقات ہوئی ان خاتون امریکن سینٹر میں جو کام کرتی تھی سمینہ شاہ. تو پھر اس کے بعد ان سے کوئی نہ ملاقات ہوئی نہ بات چیت ہوئی. تو پھر میں وہاں پہ منہ اٹھائے کھڑا کہ میں اب کیا کروں. تو میں نے جو فلاں ٹرمینل پہ جانا، تو پھر پتہ نہیں کیسے لوگوں سے پوچھ پاچھ کے ایک اور بس پکڑی اور اس ٹرمینل پہ بھاگم بھاگ پہنچا. اور پھر جا کے میں نے بڑی مشکل سے وہ فلائٹ پکڑی. اب وہ فلائٹ مجھے لے کے گئی ہے. جب وہ میں سارے راستے روتا آیا تھا، اور اب بھی پھر جب فلائٹ پہ بیٹھا تو پھر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ یقین جانیے کہ لوگ جب امریکہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی خوشی دید نہیں ہوتی، اور میرے ساتھ یہ تھا کہ میں سارے راستے روتا ہوا گیا. خیر JFK پہ وہاں پہ اترے، جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پہ، اور پھر وہ آگے کا سلسلہ شروع ہو گیا، وہ امیگریشن کی کلیئرنس وغیرہ کا. تو اب جب وہاں پہ لندن ہیتھرو میں میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، بہت ٹائم لگا تھا. تو اب میں سوچ رہا تھا کہ شاید جہاں پہ بھی لگے گا، لیکن انہوں نے تو پاسپورٹ پکڑا، دیکھا اور اسٹیمپ لگا دی کہ جاؤ جی. میں تو حیران، میں نے کہا شکر الحمدللہ اب یہاں پہ کوئی ایسی پوچھ گچھ نہیں ہوئی. تو انہوں نے پکڑا. اس کے بعد میں باہر آیا اور اپنا سامان کلیکٹ کیا. اور اب سامان کلیکٹ کر کے تو میں نے وہاں پہ ایک ٹیلی فون بوتھ تھا، وہاں سے جو کیسرا نے مجھے نمبر دیا تھا بیوی میری نے، اس پہ فون کیا. تو وہاں سے تو آگے سے کوئی اسپینش یا پتہ نہیں کوئی اور ہی سیارے کی زبان بول رہا تھا جو مجھے تو بالکل ہی نہیں آتی تھی. تو میں حیران کہ یہ کون سا نمبر. تو خیر میں گڑبڑا گیا. اب جو غزالہ بٹ نے نمبر دیا تھا اپنے میاں کا، ہاشم بٹ کا، اس پہ فون کیا، وہاں سے بھی کوئی نہیں اٹھا رہا تھا. اب میں
سامان اٹھایا اور ایئرپورٹ سے باہر آ گیا. باہر آ کے میں نے سڑک پہ سامان رکھا اور میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ یا اللہ میں نے کدھر جانا ہے. تو جیسے کوئی پتہ نہیں غیب سے اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے. تو ایک شخص آیا, اس نے میرے سامان کے پاس اپنا سامان رکھا اور بولا کہ جی میں کچھ چیز اندر بھول گیا ہوں, میں لینے جا رہا ہوں, تو آپ میرے سامان کا تھوڑی دیر کے لیے خیال رکھ سکتے ہیں. وہ پاکستانی ہی تھا تو اردو بول رہا تھا. میں نے کہا ہاں ضرور, آپ جائیے, جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے میں خیال رکھتا ہوں آپ کے سامان کا. تو تھوڑی دیر میں وہ واپس آ گیا اور اس نے کوئی کیب پکڑی اور مجھے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں, آپ نے کہاں جانا؟ میں نے کہا میں نے جانا تھا وہ میرے جس کا نمبر تھا وہاں سے رسپانس نہیں آ رہا, کوئی اٹھا نہیں رہا. تو کہنے لگا کہ پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے کہ میں ایک دوست کے پاس جا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ ایک مہربانی فرما سکتے ہیں؟ ہاں ہاں بتائیے. تو میں نے کہا کہ آپ ایک رات کے لیے مجھے اپنے ہاں ٹھہرا سکتے ہیں جدھر بھی آپ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہاں آئیے آئیے آئیے. وہ اس نے میرا سامان میرے ساتھ مل کے وہ گاڑی کی ڈگی میں رکھا اور مجھے لے کے وہ چل پڑا. اب وہاں پہ جانے کے بعد سب سے پہلے کام, وہ کوئی راجہ صاحب تھے جو کسی فلیٹ میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں پہ ہم لوگ گئے. وہ تو ان کے دوست تھے تو میرا بھی تعارف ہو گیا. تو پتہ چلا کہ ان کی کوئی کارپیٹس کی دکان ہے. وہ فلیٹ کو شاید 4تھی منزل پہ تھا, تو وہاں سے سامنے سڑک پہ نظر آ رہی تھی. یہ شاید کوئنس کا ایریا تھا میرے خیال میں, ہاں کوئنس بورو تھا. تو اس نے مجھے پھر راجہ صاحب جب بات ہوئی تو میں نے اسے بتایا ان سب کو, میں جو 3-4 لوگ تھے, تو میں نے بتایا کہ میں اس حالات میں ہوں اور اس طرح سے میں یہاں پہ پہنچا ہوں. تو انہوں نے مجھے بہت تسلی دی, کہا کہ آپ فکر نہ کریں, آپ بس سمجھیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا, تو ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. میں نے کہا بہت شکریہ. تو پھر سب سے پہلی ہیلپ تو میں نے ان سے یہ مانگی, میں نے کہا مجھے گھر پہ فون کرنا ہے, پاکستان بتا دوں کہ میں خیر خیریت سے پہنچ گیا ہوں. چنانچہ میں نے فون کیا اور بیوی بچوں کو بتا دیا کہ میں پہنچ گیا. اس کے بعد پھر اگلی صبح جب سو کے اٹھاؤں تو حالانکہ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی, لیکن میں نے کہا ٹرائی کروں, شاید وہ مجھے ہاشم بٹ کا نمبر مل جائے. تو میں نے فون کیا تو ہاشم بٹ نے آگے سے اٹھا لیا. تو اس نے بتایا کہ وہ پتہ نہیں ڈیوٹی پہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد کل جس وقت میرا فون آیا تھا تو وہ گھر پہ نہیں تھا, تو اس لیے وہ فون نہیں اٹینڈ کر سکا. تو اس نے مجھے پوچھا کہ ایڈریس دو اپنا فوری طور پہ. میں نے ایڈریس دیا تو اس نے کہا میں آ رہا ہوں آپ کو لینے کے لیے. تو اس کے بعد میں نے وہ راجہ صاحب کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی, خیر جیسے آپ کی مرضی. تو وہ پھر ہاشم بٹ آ گیا, اس کا کچھ دوست ساتھ تھا, تو گاڑی ان کے پاس تھی بڑی لمبی چوڑی. تو انہوں نے میرا سامان اٹھایا ساتھ رکھا اور وہ مجھے لے کے وہاں پہ سے کوئین سے اسٹیٹن آئیلینڈ, اس کے بھائی کا فلیٹ تھا جہاں پہ وہ ہاشم بٹ بھی ٹھہرا ہوا تھا. وہ اس کے دوست نے ہمیں وہاں پہ ڈراپ کیا اور میں ہاشم بٹ کے ساتھ وہاں پہ تقریباً 1 یا 2 راتیں رہا ہوں.